اس میں ایک چھوٹی چیز مزید میں اور ایڈ کروں گا کہ بہت سارے ماں باپ بھی قصوروار ہوتے ہیں. میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی جاب کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے ہوتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک غیرت کے نام پہ لوگ قتل کر سکتے ہیں لیکن غیرت کے نام پہ شادی نہیں کر سکتے. یہ عجیب ہی سسٹم ہے, عجیب ہی بات ہے جس کو سوچ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان لوگوں کی کیا سوچ ہے. ہیلو ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب لوگ. میرا نام ہے عرفان اور میری آج ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے اور جو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دعا زہرا اور ظہیر احمد پہ. کافی عرصے سے میں ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا, تقریباً کوئی 1 مہینہ ہو ہی گیا ہے اس ٹاپک کو لے کے, اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں. تو میری کوشش ہوتی ہے میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا کوئی اپنے ٹریول سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی انفارمیشن ہو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے, لیکن مجبور ہو کہ مجھے اس پہ بھی ایک ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے پورے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ایک لڑکی جا کے بنا کے آتی ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہر یوٹیوبر نے 30 سے 35 منٹ کے اندر اندر اس ویڈیو کا ٹاپک اٹھایا اور اس کے اوپر ویڈیو بنا دی. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ٹاپ ٹرینڈنگ کیوں چیز رہتی ہے, کیوں لوگ اس کو بار بار ٹاپ ٹرینڈنگ کو اٹھاتے ہیں اور اسی پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. بیسک چیز ہے ویوز اور کچھ نہیں ہے. بیسک مقصد ہی اس کا ویوز ہے کہ لوگوں سے ویوز گین کرنا. اگر در حقیقت دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ویوز اکٹھے کرنے والی بات نہیں ہے, یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. سب سے پہلا ٹاپک تو یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اور ایک چھوٹا سا لڑکا گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں. یہ نوبت کیوں آئی؟ میں نے ان کی پراپر ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ساری ویڈیوز دیکھیں. بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے, میں دیکھ رہا تھا, ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے. حقیقت بات ہے, اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگتی ہے تو اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگی کیوں, اس کو گھر سے بھاگنے کا موقع دیا ہی کیوں گیا. جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی شادی کرنا چاہتی ہے, میں نے کل پراپر انٹرویو دیکھا ہے ان دونوں کا. اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں وہ ساری باتیں ون سائیڈڈ تھیں, کچھ لڑکے کی والوں کی طرف سے کچھ لڑکی والوں کی طرف سے. تو کچھ حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یار کون ٹھیک بات کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے, کیونکہ ظہیر کا اور زہرا کا انٹرویو ہونا بہت ضروری تھا. اور انٹرویو میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا اور وہ صرف تھا ان دونوں کا کانفیڈنس لیول. اور وہ کانفیڈنس لیول یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں سچ بول رہے ہیں, اس میں کوئی چیز فیک نہیں ہے. اگر ان کا کانفیڈنس لیول لوز ہوتا پھر میں کہہ سکتا تھا یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہے یا یہ ویوز لینے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا, وہ حقیقت بات ہے. اس کا آلٹرنیٹو میں نے اس کی مدر کا انٹرویو دیکھا رات میں اور میں نے پورا انٹرویو دیکھا, جبکہ مجھے ان کی بات میں کانفیڈنس نظر نہیں آیا. یعنی کہ وہ کچھ چھپا رہی تھیں. جی انہوں نے گدی نیچے کیوں رکھی ہوئی ہے, ایک یہ سوال تھا ان کا, جی انہوں نے نیچے گدی کیوں رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر گدیوں کے اوپر اس کو بٹھایا ہوا ہے. ظاہری بات ہے یار, جس طرح ایک انسان گھر میں بیٹھ سکتا ہے یا ان کے گھر میں جو چیز اویلیبل ہو. وہ چھوٹی لڑکی تھی, وہ دونوں چھوٹے چھوٹے تو بچے لگ رہے تھے, یہ بات حقیقت ہے کہ دونوں 18 سال کے نہیں لگ رہے تھے. لیکن اگر انہوں نے بھاگ کے شادی کی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ اس ٹاپک کو چھوڑ کیوں نہیں رہے. انہوں نے کوئی گناہ کر لیا. اگر یہ نوبت پہنچی ہے تو اس میں دونوں قصوروار ہیں, مدر بھی اور فادر بھی لڑکی کے. اگر بات کرتے ہیں لڑکے والے سائڈ سے, اور لڑکے کے ماں باپ نے کا کوئی انٹرویو نہیں آیا, یہاں تک کہ لڑکے نے خود بھی یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ دعا زہرا اور ظہیر احمد کی آپس میں دوستی کس طرح وہ وہاں سے چلی اور وہ بھاگ کر یہاں پہ پہنچی. اس کے بقول دعا زہرا اور ظہیر احمد کے دعا وہاں سے کراچی سے نکلی ہے, ٹیکسی میں بیٹھی ہے اور ٹیکسی والے کو کہا ہے کہ مجھے لاہور لے کے جانا ہے. وہ اس کو وہاں سے بٹھا کے لاہور لاتا ہے پنجاب یونیورسٹی. ظہیر احمد جو تھا یہ آلریڈی پہلے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی رہتا تھا, وہاں تک اس کو لے کر آتی ہے.
اور پھر وہاں پہ اس کو فون کرتی ہے. ظہیر احمد وہاں پہ آتا ہے اور حیران ہو کے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظہیر نے کہا کہ جی میں نے سوچا کہ میں نکاح کروں گا, میں اس کو یہیں پہ نکاح کر کے پھر گھر لے کے جاؤں گا. بہت اچھی بات ہے. لیکن یار یہ ٹاپک ٹاپ ٹرینڈنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس میں ایسی کیا بات ہے جو ٹاپ ٹرینڈنگ رہنے والی بات. ہمارے ملک میں مسائل ختم ہو گئے ہیں. اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگتی ہے تو اس کے قصوروار اس کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی. اور اس کے بعد اگر ایک لڑکی اس نے کہا ہے, خود دعا نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا ہے کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے تمہاری یہاں پہ شادی نہیں کرنی. دیکھیں میں یہ بات اتنے کانفیڈنس سے کیوں کر رہا ہوں, وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اب تو اس کے پیچھے کوئی پریشر نہیں تھا. پریشر اس سینس میں نہیں تھا کہ وہ اس کے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بالکل بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. بہت ایزی ہو کے اس نے بات کی. اس نے اتنا ایزی ہو کے بات اسی لیے کی کہ اس کو پتہ تھا کہ میں اب ایک پرسوچی ہوئی ہوں. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک اتنا ہوا بنایا لوگوں نے, اتنی دیر سے اس چیز کو ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی وہ گھر سے بھاگ گئی, وہ ایسے شادی نہ کرے. ماں باپ نے اتنے اس کے ڈاکومنٹس دکھائے اور وہ بات بھی اس کی بالکل دعا کی ویلڈ تھی کہ شادی کے لیے بہت سارے پاکستان میں لوگ لڑکیوں کی ایج کم لکھواتے ہیں, جتنی وہ ہوتی ہے اتنی نہیں لکھواتے, کم لکھواتے ہیں. ریزن کہ جی اس کی شادی کا مسئلہ ہوگا. اگر لڑکی کے 2-4 سال اوپر نکل گئے تو پھر کیا کریں گے, لوگ کہیں گے لڑکی بڑی ہے. تو ہمیں یہ چیز جو ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہی دکھانی چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا میڈیا اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں رہا. یار انہوں نے شادی کر لی, اب وہ پرسکون ان کو زندگی جینے دو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یار کم سے کم اس کے ماں باپ کو میں میسیج دوں گا. ابھی میں اس کی مدر کا بھی انٹرویو سن رہا تھا کہ جی ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے, ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. تو میں ان کو کہوں گا کہ پلیز آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں. اب اس نے شادی کر لی ہے, اس ٹاپک کو ختم کر دیں. آپ پیار محبت سے جو بات ختم ہو جاتی ہے وہ کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہی ایک اچھی اور بہتر بات ہے. میرے نزدیک تو یہی ہے, لوگوں کے نزدیک کا مجھے اندازہ نہیں. کہ ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم ہم اس ٹاپک کو اب چھوڑ دیں. ایک لڑکی گھر سے بھاگتی ہے, وہ اسی صورت پہ بھاگتی ہے کہ جب اس کو گھر میں پروٹیکشن نہیں مل رہی ہوتی, وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہے, اپنے ہی گھر میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کی مرضی سے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اپنی لڑکیوں کی مرضی کیوں نہیں پوچھتے. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے, تو کیوں نہیں اس کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دی جاتی. کیوں اپنی ہم لوگ اپنا زور زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جو ہماری مرضی ہے اس کے مرضی کے مطابق چلو, ہم نے تمہاری مرضی کو فوکس ہی نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ اس چیز کو بالکل فوکس نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر اس طرح کا سٹیپ اٹھائیں گے, لڑکیاں لڑکے اس طرح کا سٹیپ اٹھائیں گے. جب ایک لڑکی گھر میں آ کے کہہ دیتی ہے کہ مجھے فلانا لڑکا پسند ہے, اور جب ماں باپ اسے انکار کریں گے تو وہ یہی سٹیپ اٹھائے گی. مطلب کہ یہ ہے کہ ماں باپ کو دکھی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اب اگر ایک حرکت اس نے کر لی ہے تو کم سے کم ماں باپ کو بڑا دل دکھانا چاہیے, ماں باپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنے والے کا زیادہ رتبہ ہوتا ہے, ان کو معاف کر دینا چاہیے اور دونوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. وہ دونوں چھوٹی عمر کے بچے ہیں, بہت چھوٹی عمر کے وہ بچے ہیں. اور اگر آپ دونوں صلح کر لیں گے, محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, یہ ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا. ہمارے ملک میں بہت سارے ٹاپک ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے, جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, جس کے اوپر ہمیں ہٹایا جا رہا ہے. کم سے کم ہمارا فوکس ہی تو اس جگہ پہ ہو. چلو ہم کر کچھ نہیں سکتے, فوکس تو اس جگہ پہ ہو. نہیں تو ہمارے ملک میں بجلی, پانی, گیس, روزگار اسی کے رنڈی رونے نہیں ختم ہو رہے. کم سے کم ہمارا فوکس تو ایک سائڈ پہ رہے. عوام جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگی ہوئی ہے. تو خدا را یہ ٹاپک اب کلوز کر دیں اور ہوش کے ناخن لیں. اگر انہوں نے شادی کر لی ہے ان کو اب جینے دیں, ان کو جینے کا پورا حق دیں. اب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے آپ آ جائیں. بدلے سے کچھ نہیں ملا سوائے بربادی کے علاوہ. ہم لوگوں کو اب یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے. ان دونوں نے شادی کر لی ہے, ان کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے دیں.